ابھی مریم نواز صاحبہ کی ایک تقریر میری نظروں سے گزری، ان کے ایک جملے نے نا مجھے یہاں پہ ہٹ کیا ہے۔ اچھا، پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں نون لیگ یا مریم نواز صاحبہ کا کوئی حامی نہیں ہوں، بلکہ کسی حد تک میں ان کا مخالف سمجھ لیں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ کی ذاتی رائے آپ کا حق ہوتی ہے۔ اچھا خیر، جملہ سنیے۔ محترمہ تقریر میں کہنے لگیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں مشکل ہے، محنت کے باوجود وہ اپنے بچوں کی روٹی نہیں کما پاتے، ان کے گھروں تک مدد پہنچے گی۔ بظاہر یہ عام سا جملہ ہے، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ محنت کے باوجود اپنے بچوں کے لیے روٹی پوری نہیں کر پاتے، یہ بہت گہرا جملہ ہے، بہت گہرا جملہ ہے۔ اس سے کتنا حوصلہ ملا ہے غریب کو۔ اچھا، یہ جو گہرے جملے ہوتے ہیں نا، یہ عام لوگ نہیں بول پاتے ہیں۔ میں آپ سے پھر کہوں گا، سیاست از ناٹ مائی کپ آف ٹی، لیکن کوئی بات نہیں، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑے سے جوتے کھا لوں آپ لوگوں سے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اپنے مخالف کبھی برداشت نہیں کرتے، یا اس کی تعریف بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ اچھا، سب سے پہلے نا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اندھا حمایتی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تنقید بھی کرنی چاہیے، سوال بھی اٹھانے چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو مخالفت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کام اچھا کر رہا ہے تو اسے اچھا کہنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے پنجاب کے اندر تبدیلیاں تو اچھی طرح سے دیکھ ہی لی ہیں۔ ٹریفک کے قوانین دیکھ لیں، اس میں سختی ہے، بہترین صفائی ہو رہی ہے۔ میں پچھلے دنوں خود پاکستان گیا ہوا تھا تو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا۔ پولیس کے رویوں میں آج سے پولیس کے رویوں میں تبدیلی آ چکی ہے، سمجھ جائیں۔ ہاسپٹلز میں کام ہو رہا ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے، پولیس اسٹیشن میں ایک عام آدمی کو عزت ملے گی۔ یہ جملہ عام نہیں ہے، پاکستان میں سب سے بڑی شکایت یہی ہے نا کہ عام آدمی کو تھانے میں عزت نہیں ملتی ہے، گورنمنٹ آفیسرز اور گورنمنٹ آفیسز میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، عدالت میں سال چکر لگانے پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، ارے بھائی یہ تو صرف باتیں ہیں نا، یہ تو تقریری جملے ہیں۔ نہیں، یہ عملی طور پر ہو رہا ہے، ہوگا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، لکھ لیں میری یہ بات۔ اور یہ بات میں اتنے وثوق سے پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ سیاست ہے بھائی، اور سیاست میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جاتا ہے۔ نون لیگ ہو یا کوئی اور سیاسی پارٹی ہو، انہیں اب یہ سمجھ آ چکی ہے کہ آپ بدل چکے ہیں، عوام کو سمجھ آ چکی ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہم یا عوام باشعور ہو چکی ہے۔ عوام اب سوال پوچھتی ہے، کارکردگی مانگتی ہے۔ اگر آج بھی وہی روایتی سیاست اور وہی وعدے اور وہی پرانے طریقے اپنائے جائیں گے تو مستقبل خطرناک طریقے سے ڈیمیج ہوگا، خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ مریم نواز ایک کم عقل سیاستدان تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ اب ڈلیوری دکھانی پڑے گی۔ تو میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں، کسی بھی لیڈر کو پسند کرتے ہوں، لیکن اگر آپ کے شہر میں صفائی بہتر ہو رہی ہے تو فائدہ اٹھائیں نا۔ اگر ہسپتال بہتر ہو رہے ہیں تو جا کے علاج کروا لیں۔ اگر تھانے میں عزت مل رہی ہے تو اپنے حق لے لیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ صرف اسی سے فائدہ اٹھانا ہے جو ہمارا حامی ہے یا ہمارا پسندیدہ ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا جو ہمارے مخالف حکومت ہے۔ سیاستدان تو اپنے مفاد میں کام کرے گا نا، آپ اپنے مفاد میں کیوں نہیں سوچتے؟ اگر آپ کو کارکردگی دکھا کر وہ لوگ خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہونے دیں ان کو خوش، اور آپ بھی خوش ہو جائیں۔ لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر تعریف کریں مگر نگرانی بھی کریں بھائی، سراہیں مگر سوال بھی کریں، پوچھیں، فائدہ اٹھائیں مگر اندھے نہیں بننا ہے۔ یہی شعور ہے اور یہی نئی سیاست بھی ہے۔ اور اگر واقعی پولیس اسٹیشن میں عزت ملے گی، اگر واقعی ہی گورنمنٹ ہاسپٹل میں عام آدمی کا علاج آسانی سے ہونے لگے گا، اگر واقعی ٹریفک کا نظام بہتر ہو جائے، تو پھر ہمیں بطور قوم یہ سیکھنا ہوگا نا کہ مخالفت کا مطلب نفرت نہیں ہوتا ہے نا، یا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سیاستدان بدل رہے ہیں کیونکہ عوام بدل رہی ہے نا۔ بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم ووٹرز ہیں، ہم دشمن تھوڑی ہیں کسی کے۔ اور اگر کبھی کوئی حکومت آپ کے فائدے میں کام کر رہی ہے تو اس فائدے کو ٹھکرانا کوئی دانشمندی تو نہیں ہے، بلکہ یہ جذباتی انا ہے میرا خیال ہے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، اگر عوام کے فائدے میں کام کر رہی ہے تو عوام کو اور کیا چاہیے بھائی؟ آپ نے کون سا خود سے وزیر اعظم بن جانا ہے یا اس کے ساتھ رہنا ہے؟ بس میں اس حکومت سے صرف ایک ہی فریاد کر سکتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، جو اس وقت کافی عرصے سے قید میں بھی ہیں، ان پر تھوڑا سا رحم فرما دیں بھائی۔ آپ کی اتنی تعریفیں کی ہیں میں نے، اتنا حق تو میرا بنتا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کے خلاف بھی بول پاؤں۔ میں اس جملے کی ریہرسل کر رہا تھا تو میرا اسٹاف سامنے کھڑا ہوا، بہت جوشیلے انداز میں اس نے، نہیں چاہیے ان کو کسی قسم کی کوئی ہمدردی یا رحم،
اگر چاہیے ہوتا تو وہاں نہ ہوتا، کچھ اس قسم کا جملہ بولا تھا انہوں نے. بات ان کی بھی رد کرنے کے قابل نہیں ہے. امید ہے آپ میری ان باتوں کو ہضم کر پائیں گے.